پاکستان میں جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں ان میں خاص طور پہ میں دو طبقات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بھی 300 کے قریب خواتین اور بچے اور ہمارے ورکرز وہ جیلوں میں ہیں اور سیاسی قیدیوں سے جنگی قیدیوں سے برا سلوک ہو رہا ہے اور کلبھوشن کی ملاقات ہوتی ہے، کیمرے ہوتے ہیں، میڈیا ہوتا ہے، لیکن قیدی نمبر 804 کی ملاقات ہوتی ہے تو شیشے کے باکس میں بند کر کے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ بارڈر کی دوسری جانب بھی ایک الیکشن ہو رہا ہے۔ انڈیا میں 97 کروڑ لوگ ووٹ ڈالیں گے، ہماری آبادی 25 کروڑ ہے اور ان سے 20-22 سیٹوں میں پسینے آئے ہوئے ہیں پوری گورنمنٹ کو کہ ہم کس طرح سے مزید دھاندلی کریں۔ پہلے فارم 45 اور 47 تھا، اب یہ 147 تک جائیں گے دھاندلی میں۔ تو بھارت میں 97 کروڑ لوگ ووٹ ڈالیں گے، 44 ریاستیں ہیں اور ان کی ایک ریاست جو اتر پردیش ہے جس کو ہم یو پی کہتے ہیں، اس کی آبادی پاکستان کی ساری آبادی کے برابر ہے۔ وہاں کوئی الیکشن کمیشن پہ اعتراض نہیں کرتا، 40 دن تک الیکشن ہوتا ہے، گنتی ہوتی رہتی ہے، ریزلٹ نکلتے رہتے ہیں، لیکن کبھی احتجاج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں احتجاج اس لیے ہوتا ہے، اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سلیکشن کمیشن ہے، بھارت کے پاس الیکشن کمیشن ہے۔ یہ پاکستان کے اندر جس طرح پی ڈی ایم سیزن 2 آیا، آئین توڑ کے حکومت لائی گئی تھی، پہلی بھی دوسری بھی لائی گئی، اسی طرح سے دھاندلی سیزن 2 ہے جو میگا دھاندلا ہے۔ اس میں 3 چیزیں آپ دیکھ لیں کہ امیدواروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر نکلیں اور ووٹرز کو اجازت نہیں ہے کہ وہ امیدواروں سے مل سکیں، اور تیسرا جو فریڈم آف ایکسپریشن بنیادی حق آئین کا دیا ہوا، فریڈم آف موومنٹ بنیادی حق آئین کا دیا ہوا، اور فریڈم آف ایسوسیشن جلسہ جلوس ریلی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو حکومتی امیدوار ہیں کوئی گھر سے نہیں نکل پا رہا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے ووٹروں کا موڈ کیا ہے۔ جب سے پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ آئی ہے، مہنگائی آسمان سے 7ویں آسمان پہ چلی گئی ہے۔ آدھی رات کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد پاکستان کے لوگوں کے اوپر گیس بم، بجلی بم، مہنگائی بم، آٹا بم وہ گرایا جاتا ہے، اور آٹے میں اربوں روپے بنائے گئے ہیں۔ آپ پتہ کریں آپ کے محلے میں کس کو آٹا ملا ہے، اور پنجاب کسی ایک محلے کے اندر یا کانسٹیچوئنسی کے اندر نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بارڈر کی دوسری جانب بھی ایک الیکشن ہو رہا ہے۔ انڈیا میں 97 کروڑ لوگ ووٹ ڈالیں گے، ہماری آبادی 25 کروڑ ہے اور ان سے 20-22 سیٹوں میں پسینے آئے ہوئے ہیں پوری گورنمنٹ کو کہ ہم کس طرح سے مزید دھاندلی کریں۔ پہلے فارم 45 اور 47 تھا، اب یہ 147 تک جائیں گے دھاندلی میں۔ تو بھارت میں 97 کروڑ لوگ ووٹ ڈالیں گے، 44 ریاستیں ہیں اور ان کی ایک ریاست جو اتر پردیش ہے جس کو ہم یو پی کہتے ہیں، اس کی آبادی پاکستان کی ساری آبادی کے برابر ہے۔ وہاں کوئی الیکشن کمیشن پہ اعتراض نہیں کرتا، 40 دن تک الیکشن ہوتا ہے، گنتی ہوتی رہتی ہے، ریزلٹ نکلتے رہتے ہیں، لیکن کبھی احتجاج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں احتجاج اس لیے ہوتا ہے، اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سلیکشن کمیشن ہے، بھارت کے پاس الیکشن کمیشن ہے۔ اس سے بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے ٹرمپ کا نومبر میں، اور جو ٹرمپ کا الیکشن ہے، امریکہ دنیا کا سب سے بڑا الیکشن ہوتا ہے، وہاں بھی صرف بائیڈن پہ اعتراض ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب جو دوسرا اس کو آپ ذرا رکھ کے دیکھیں یہاں پاکستان کے اندر، تو پاکستان میں جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں ان میں خاص طور پہ میں دو طبقات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بھی 300 کے قریب خواتین اور بچے اور ہمارے ورکرز وہ جیلوں میں ہیں اور سیاسی قیدیوں سے جنگی قیدیوں سے برا سلوک ہو رہا ہے اور کلبھوشن کی ملاقات ہوتی ہے، کیمرے ہوتے ہیں، میڈیا ہوتا ہے، لیکن قیدی نمبر 804 کی ملاقات ہوتی ہے تو شیشے کے باکس میں بند کر کے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ اس سب سے یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا پاکستان میں آئین ہے؟ نہیں، بنیادی حقوق ہے؟ نہیں۔ تو یہ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اس نظام کو مسترد کریں، اجتماعی طور پر اس طرز حکومت کو رد کریں اور اجتماعی طور پر باہر نکلیں، اور اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔
میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ بحران نہیں جائے گا، جب عمران آئے گا تو تب بحران جائے گا. اس لیے کہ آپ نے جو 90 دن کی حکومت تھی اس کو آپ نے 190 دن سے بھی آگے گزارا پورے پاکستان میں. کیا ہوا؟ کچھ تبدیلی آئی، کسی جگہ بہتری آئی، معیشت ٹھیک ہوئی؟ اس طرح سے بھی نہیں ہونی. میں کل ایک مقدمہ لڑنے کے لیے فیصل آباد میں تھا تو وہاں مجھے باہر کے لوگ اور صحافی بتا رہے تھے کہ 60% جو پاور لومز تھے وہ لنڈے میں لوگوں نے بیچ دیے، وہ کباڑ خانے بن گئے. تو اس لیے جو معاشی بحالی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آئینی حقوق بحال کیے جائیں اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے، بڑے طبقات کو نہ دیا جائے. تھینک یو. بنیادی حق آئین کا دیا ہوا، فریڈم آف موومنٹ بنیادی حق آئین کا دیا ہوا، اور فریڈم آف ایسوسیشن، جلسہ جلوس ریلی کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود جو حکومتی امیدوار ہیں کوئی گھر سے نہیں نکل پا رہا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے ووٹروں کا موڈ کیا ہے. جب سے PDM 2 کی گورنمنٹ آئی ہے مہنگائی آسمان سے 7ویں آسمان پہ چلی گئی ہے. آدھی رات کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد پاکستان کے لوگوں کے اوپر گیس بم، بجلی بم، مہنگائی بم، آٹا بم وہ گرایا جاتا ہے، اور آٹے میں اربوں روپے بنائے گئے ہیں. آپ پتہ کریں آپ کے محلے میں کس کو آٹا ملا ہے، اور پنجاب کسی ایک محلے کے اندر یا کانسٹیچوئنسی کے اندر نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ بارڈر کی دوسری جانب بھی ایک الیکشن ہو رہا ہے. انڈیا میں 97 کروڑ لوگ ووٹ ڈالیں گے، ہماری آبادی 25 کروڑ ہے، اور ان سے 20-22 سیٹوں میں پسینے آئے ہوئے ہیں پوری گورنمنٹ کو کہ ہم کس طرح سے مزید دھاندلی کریں. پہلے فارم 45 اور 47 تھا، اب یہ 147 تک جائیں گے دھاندلی میں. تو بھارت میں 97 کروڑ لوگ ووٹ ڈالیں گے. 44 ریاستیں ہیں، اور ان کی ایک ریاست جو اتر پردیش ہے جس کو ہم UP کہتے ہیں، اس کی آبادی پاکستان کی ساری آبادی کے برابر ہے. وہاں کوئی الیکشن کمیشن پہ اعتراض نہیں کرتا. 40 دن تک الیکشن ہوتا ہے، گنتی ہوتی رہتی ہے، رزلٹ نکلتے رہتے ہیں، لیکن کبھی احتجاج نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں احتجاج اس لیے ہوتا ہے، اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سلیکشن کمیشن ہے. بھارت کے پاس الیکشن کمیشن ہے. اس سے بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے ٹرمپ کا نومبر میں، اور جو ٹرمپ کا الیکشن ہے امریکہ دنیا کا سب سے بڑا الیکشن ہوتا ہے. وہاں بھی صرف بائیڈن پہ اعتراض ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب جو دوسرا اس کو آپ ذرا رکھ کے دیکھیں یہاں پاکستان کے اندر، تو پاکستان میں جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں ان میں خاص طور پہ میں 2 طبقات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس وقت بھی 300 کے قریب خواتین اور بچے اور ہمارے ورکرز وہ جیلوں میں ہیں، اور سیاسی قیدیوں سے، جنگی قیدیوں سے برا سلوک ہو رہا ہے. اور کلبھوشن کی ملاقات ہوتی ہے، کیمرے ہوتے ہیں، میڈیا ہوتا ہے، لیکن قیدی نمبر 804 کی ملاقات ہوتی ہے تو شیشے کے باکس میں بند کر کے ملاقات کرائی جاتی ہے. اس سب سے یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا پاکستان میں آئین ہے؟ نہیں. بنیادی حقوق ہے؟ نہیں. تو یہ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اس نظام کو مسترد کریں، اجتماعی طور پر
اس طرز حکومت کو رد کریں اور اجتماعی طور پر باہر نکلیں، اور اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ بحران نہیں جائے گا، جب عمران آئے گا تو تب بحران جائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے جو 90 دن کی حکومت تھی اس کو آپ نے 190 دن سے بھی آگے گزارا پورے پاکستان میں۔ کیا ہوا؟ کچھ تبدیلی آئی، کسی جگہ بہتری آئی، معیشت ٹھیک ہوئی؟ اس طرح سے بھی نہیں ہونی۔ میں کل ایک مقدمہ لڑنے کے لیے فیصل آباد میں تھا، تو وہاں مجھے بار کے لوگ اور صحافی بتا رہے تھے کہ 60% جو پاور لومز تھے وہ لنڈے میں لوگوں نے بیچ دیے، وہ کباڑ خانے بن گئے۔ تو اس لیے جو معاشی بحالی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آئینی حقوق بحال کیے جائیں اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے، بڑے طبقات کو نہ دی جائے۔ تھینک یو۔